अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराज़ी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। जिन्नात की दुनिया और जादू नगरी वीडियोज़ का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की आज एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमने इल्यूमिनाती और फ्री मैसन और खुफिया तंजीमों के सिंबल्स के बारे में हमने बात की थी। हमने अल्फाज और हुरूफ की तासीर की बात की थी। हमने नंबरों और जायचों और नक्शों की तासीर की बात की थी कि ये जो अलामात होती हैं अल्लाह ताला ने जो है मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की तासीर रखी है। और ये भी हमने आपसे बात की थी कि अल्फाज की भी अपनी एक तासीर होती है। फिर इन अल्फाज को नंबरों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो तासीर जो है, मिसाल के तौर पर एक जुमला है उसके 10 हरूफ हैं, तो उन 10 हरूफ को जब नंबरों के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है, हरूफ अबजद के अंदर तब्दील कर दिया जाता है, तो वो 10 हरूफ की जो तासीर है और जो उसका मफ़हूम है वो इन 2-3 नंबरों के अंदर आ जाता है। इसी तरह अलामात की मैंने बात की थी कि जो निशानात होते हैं, अलामात होते हैं, इनकी भी अपनी एक तासीर होती है, इसके भी असरात होते हैं। बहरहाल आज की इस वीडियो में हम कुछ सिंबल्स के बारे में, कुछ एक दो ऐसी निशानात और अलामात के बारे में बात करेंगे जो इन खुफिया तंजीमों की निशानात हैं और इनका मकसद क्या है, इनका मफ़हूम क्या है, इनके पीछे साइंस क्या है और इसके असरात किस तरह दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं। तो चले बिस्मिल्लाह करते हैं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस नज़र आती रहें। नाज़रीन, इल्यूमिनाती का एक सिंबल और एक निशान 666 है। 666 का मकसद क्या है? आम तौर पर दुनिया भर में अपने जज्बात का इजहार और कम्युनिकेशन के लिए मुख्तलिफ़ ज़बानों का इस्तेमाल होता है। मुख्तलिफ़ ज़बानों का साइंटिफिक मुताला करने वाले शख्स को माहिर लिसानियात कहा जाता है। इन माहिर लिसानियात के मुताबिक एक ज़बान को लिखने के तरीके एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही ज़ुबान को हरूफ या हिंसों दोनों ज़ुबानों की मदद से लिखा जा सकता है। इस तरीके को अबजद कहा जाता है, यानी एक ज़ुबान को हरूफ के बजाय हिंसों में लिखना। अगर एक जुमले में 10 हरूफ इस्तेमाल होते हैं तो हर एक हरफ को जो हिंसा दिया गया है उसे अगर जमा कर लिया जाए तो जो जवाब आएगा उसमें उन 10 हरूफ पर मुश्तमिल जुमले का मुकम्मल मफ़हूम और तासीर मौजूद होगी। इसी तरह शैतानी या सुफली इल्म रखने वाले भी मखसूस आदात का इस्तेमाल करते हैं जो मुख्तलिफ़ शैतानी और जादुई असरात रखते हैं। इन आदात में हर तरह के शिरकिया और कुफरिया कलिमात मौजूद होते हैं जो सिर्फ़ शैतान को खुश करने और उसकी तारीफ़ करने के लिए बनाए गए होते हैं। ज़ाहिर है वो पूरे के पूरे कलिमात तो बोल नहीं सकते कि फिर मजहबी लोगों ने उनसे नफ़रत बरत लेनी है, इसलिए ये शैतान के पुजारी लोग जो बज़ाहिर बड़े शरीफुल नफ्स और आमिल होते हैं, इन आदात को चुपके से अपने मकासद के हुसूल और लोगों को अनजाने में कुफ्र और शैतान की तारीफ़ करवाने के लिए लोगों की माइंड प्रोग्रामिंग करके पूरी दुनिया तक फैला रहे होते हैं। आज आपको दुनिया भर में ऐसे बेतहाशा लोग नज़र आएंगे जो इन आदात को जाने अनजाने में अपने हाथों से बना रहे होंगे, जिन्हें देखकर लोग स्टाइलिश बनने के चक्कर में ऐसे इशारों को फॉलो करते हैं और अनजाने में शैतान को प्रमोट कर रहे होते हैं। नाज़रीन, इन आदात में सबसे मशहूर 666 यानी 666 है, जिसे मार्क ऑफ द बेस्ट भी कहा जाता है। 666 जिसका पस मंज़र और हवाला हमें इंजील में मिलता है, जिसमें वाज़े तौर पर ये 666 अदद का ज़िक्र है, जिसमें 2 हैवानों का ज़िक्र है। पहले हैवान से मुराद दज्जाल है, जो आयत की इबारत के मुताबिक ज़मीन पर रहने वाले लोगों को बड़े बड़े निशानात दिखाता, आसमान से ज़मीन पर आग बरसाता, लोगों को गुमराह करता और शैतान की परस्तश की दावत देता है। जबकि दूसरे हैवान से मुराद बेईमानों का लश्कर है, जो शुरू से आखिर तक अल्लाह के बंदों को सताते हैं, जो ईसा अलैहिस्सलाम की वापसी से कबल लोगों को गुमराह करने और शैतान की परस्तश करने पर मजबूर करते हैं। ये ईसा अलैहिस्सलाम के मुखालिफिन का गिरोह है, जिन्हें मार्क ऑफ द बेस्ट या 666 से ज़ाहिर किया जाता है। इंजील में एक दूसरी जगह पर है जिसकी तशरीह के मुताबिक आखिरी ज़माने में एक हैवान काहिन और जादूगर होगा, यानी इल्यूमिनाती। इससे मुराद क्या है? एक तंजीम यानी होगी, खुफिया तंजीम होगी, जो कि दूसरे हैवान यानी दज्जाल के लिए राह हमवार करेगी। और दुनिया के आखिर में जब वो गुनाहगार शख्स यानी दज्जाल आएगा तो शैतान पूरी ताकत से फिर उठेगा। नाज़रीन, यहाँ एक बात बताता चलूँ कि इंजील अब अपनी असली हालत में मौजूद नहीं, अगरचे उसके कुछ औराक आज भी अपनी असली हालत में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के अलावा दूसरी किसी आसमानी किताब का मुताला करने से मुसलमानों को मना फरमा रखा है, क्योंकि मुमकिन है इंजील में मिलावट की वजह से मुसलमान उन इबारात को भी अल्लाह की तरफ से नाज़िल शुदा मवाज़ समझ बैठें और गुमराह हो जाए।
ناظرین، ان شیطانی تنظیموں کی ایک دوسری علامت بیفومیٹ ہے۔ بیفومیٹ ایک مجسمہ ہے، شیطان کا ایک مشہور ترین مجسمہ بیفومیٹ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کی شکل بکرے جیسی ہے، اس کی چھاتی عورت کی طرح ہے اور اس کا نچلا دڑ مرد کا ہے۔ نحوست سے بھرپور مجسمے کی بناوٹ ہی سے واضح ہوتا ہے کہ ہم جنس پرستی، آپریشن کروا کر جنس کی تبدیلی اور ناجائز جنسی تعلقات اس کے محبوب ترین مشغلے ہیں، اور اس کے پیروکاروں کے دم سے ہی دنیا میں اس کا فروغ ہے۔ مغربی اور یورپی ممالک میں بتدریج جو اخلاقی زوال آیا، اس سے پہلے ہم جنس پرستوں کو بالکل نارمل تصور کیے جانے کی کامیاب تحریک چلی، اور اب ماں باپ بہن بھائی جیسے رشتوں تک سے جنسی تعلقات استوار کرنے کو نارمل برتاؤ ثابت کرنے پر کام جاری ہے۔ ناظرین، فری میسن اور الومناتی مخصوص شیطانی علامات ظاہر کیے بنا نہیں رہ پاتے۔ آپ نے اکثر مشہور گلوکاروں، فنکاروں اور سیاستدانوں کو الومناتی کے نشانات بناتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ یہ سیمبلز یعنی یہ علامات، یہ نشانات ان کو تقویت دیتے ہیں اور دنیا میں نحوست پھیلانے کا سبب بنتے ہیں۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے جنتر منتر کے الفاظ اور نشانات سے منحوس اثرات پڑنے لگتے ہیں۔ بدقسمتی سے دنیا کی تمام مشہور کمپنیاں انہی لوگوں کی ہیں اور ان کے وسیلے سے یہ شیطانی علامات پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، بچوں کا مشہور چینل ڈزنی ہے جس کے تحت پورا ایک نیٹ ورک کام کرتا ہے اور کارٹونز بنائے جاتے ہیں۔ اسی طرح مختلف اینیمیٹڈ ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، فلمیں بنائی جاتی ہیں۔ ہالی ووڈ ہے، بالی ووڈ ہے، ان تمام یعنی اداروں اور ان کے اندر جو فلمیں بنائی جاتی ہیں اور خاص طور پر بچوں کے جو کارٹونز بنائے جاتے ہیں، ان میں یہ علامات بار بار لاشعور کے اندر منتقل کرنے کے لیے دکھائی جاتی ہیں۔ ایسے خفیہ پیغامات ان علامات کے اندر موجود ہوتے ہیں، ان کارٹونوں کے اندر موجود ہوتے ہیں، جو لاشعوری طور پر بچوں کو کم عمری سے ہی ہم جنس پرستی کی رغبت دلانے اور مختلف شیطانی کاموں کی طرف مائل کرنے کا کام کرتے ہیں۔ اسے سب لیمینل میسج کے ذریعے دماغ کی پروگرامنگ کرنا کہا جاتا ہے، یعنی اس کا نہ صرف روحانی اثر ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی اثر بھی ہوتا ہے۔ سب لیمینل میسج بڑی خطرناک طریقہ ہے کسی بھی پیغام کو کسی کے دماغ کے اندر بھیجنے کا، اور بڑے خفیہ طریقے سے اس کو پیغام کو کسی کے اندر بھیجا جاتا ہے۔ اسے کہا جاتا ہے سب لیمینل میسج۔ تو یہ سب لیمینل میسج کا طریقہ کار فلموں کے اندر بھی اختیار کیا جاتا ہے اور کارٹونز کے اندر بھی اختیار کیا جاتا ہے، خاص طور پر تاکہ یہ خفیہ میسج اور پیغام بار بار بچوں کے لاشعور کے اندر جائے اور بچے اس میسج کے مطابق، اس پیغام کے مطابق بن جائیں۔ ناظرین، علامات کی طرح حروف اور الفاظ کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ ہر حرف کی اس کی ڈیزائن کی وجہ سے ایک مخصوص تاثیر ہوتی ہے۔ اسی طرح الفاظ اور جملوں کی بھی تاثیر ہوتی ہے۔ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حروف یعنی الف با وغیرہ پاکیزہ ترین ہیں اور ان سے روح شاداب ہوتی ہے، جبکہ قرآن پاک میں الفاظ اور جملوں کی ترکیب روح کو جس طرح تقویت دیتی ہے اور کوئی کلام اس طرح نہیں کر سکتا۔ قرآن جیسی ایک بھی صورت نہ لکھ سکنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اسی طرح عادات یعنی 1 2 3 جس طرح لکھے جاتے ہیں، ان کی بھی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ قدیم زمانوں میں یہ علوم بہت عام تھے اور الفاظ اور حروف سے نقوش وغیرہ بنا کر مختلف غیر یقینی کام لیے جاتے تھے۔ جس طرح حروف اور الفاظ کی اچھی تاثیر ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح بری تاثیر بھی ہوتی ہے۔ بدقسمتی سے پوری انگریزی زبان میں موجود حروف تہجی تک مختلف شیطانی علامات سے لیے گئے ہیں۔ اگر آپ الومناتی کے سمبل کو گوگل پر سرچ کریں تو آپ کو واضح طور پر بڑا جی بنا ہوا نظر آئے گا۔ اسی طرح مختلف قدیم زبانوں کے سمبلز یا نشانات سے انگریزی زبان کے وہ حروف حاصل کیے گئے ہیں جن کی تاثیر بدترین تھی اور ان کی آوازیں رکھی گئی ہیں، اور ان میں سے ایسے الفاظ تشکیل دیے گئے ہیں جو سحر یعنی جادو پیدا کرتے ہیں۔ الفاظ کا سحر انسان کو قابو کرنے کا قدیم ترین اور طاقتور ترین سحر ہے۔ اس سے موسیقی کے ساز کی طرح ہی انسان کی روح پر زنجیریں پڑتی چلی جاتی ہیں اور وہ حق کے مقابلے میں گونگا، بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ دور جدید میں جتنا انگریز نسل کو شیطان نے قابو میں رکھ کر اسلام کے خلاف استعمال کیا ہے، اتنا انسانی تاریخ میں کسی اور نسل کو نہیں کیا۔ یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ کیسے انگریز افواج سے مسلمانوں کو قتل کروانے کا کام لیا جاتا ہے، اور ان کی اپنی اخلاقی تنزلی یہ ہے کہ ماں اور بیوی کا فرق مٹ چکا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی پروگرامنگ ہی ایسی زبان سے ہوتی ہے جو مستقل سحر پیدا کرتے ہیں۔ اس کو ایک دلچسپ مثال سے سمجھتے ہیں۔ بچے کو زبان لکھنے کے لیے سب سے پہلے سپیل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اب سپیل کا مطلب ہی جادو ہے۔ سپیل کا کیا مطلب ہے جی؟ جادو۔ سپیل کر کے ہی سنٹینس مکمل کیا جاتا ہے،
اور سنٹینس کا مطلب قید ہے۔ سنٹینس مل کر پیج بناتے ہیں۔ پیج کا مطلب روحوں کو بلا کر قید کرنا بھی ہوتا ہے۔ تصدیق کے لیے آپ انگریزی محاورہ ٹو پیج سم ون کا مطلب دیکھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کسی کو نام لے کر بلانا ہے۔ تو ناظرین پھر اس کے بعد پیج جو ہوتا ہے، یہ پیج مل کر ایک چیپٹر بناتے ہیں۔ چیپٹر شیطان پرستی کا ایک درجہ ہے۔ شیطان پرست جو ہیں یہ بکس پڑھنے پر بہت زور دیتے ہیں، اور انہیں مسلمانوں سے یہ گلہ رہتا ہے کہ مسلمان قرآن کے علاوہ کسی کتاب کو اہم نہیں سمجھتے۔ کتاب کے لیے آپ جانتے ہیں کہ انگریزی میں لفظ بک ہے، جس کا مطلب گرفتار کر لینا یا قبضہ جما لینا یا بک کروا لینا بھی ہوتا ہے۔ یقیناً ایسی کتابیں بے شمار ہیں جو شعور دینے کے بجائے شعور چھین لیتی ہیں، اور اسی لیے انہیں پڑھنے پر بظاہر علم دوست اور انٹلیکچول طبقے کی طرف سے بار بار اکسایا جاتا رہا ہے۔ الفاظ کے سحر کو سمجھنا بہت مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ ان سب باتوں کو محض اتفاق سمجھتے ہیں اور ہنس کر ٹال دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ مسلمان ہونے پر ہی احساس کمتری کا شکار ہیں اور سمجھیں گے کہ مسلمان محض انگریزی کے دعوت میں کہہ رہے ہیں، حالانکہ یہ تحقیقات انگریزوں سے ہی لی گئی ہیں۔ اس سحر کے دماغ اور روح کو قابو کرنے کے طریقوں پر گہرائی میں بحث کی جائے تو ممکن ہے کہ آپ کو بہت کم سمجھ آئے، لیکن چیدہ چیزوں میں مزید نظر ڈالتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیسے روزمرہ میں استعمال ہونے والے انگریزی الفاظ ماضی کے خداؤں کے نام سے منسلک ہیں، جنہیں ہم بار بار دہرانے پر مجبور ہیں۔ واضح ہے کہ ان سب باتوں کی تصدیق آپ گوگل سے بھی کر سکتے ہیں۔ گوگل میں اتنا زیادہ ڈیٹا موجود ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے، تو وہاں پر یہ تمام تحقیقات وہاں پر موجود ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیں ہمارے جو ہفتے کے جو دنوں کے نام ہیں، سنڈے منڈے وغیرہ، انگلش میں جتنے بھی نام ہیں یہ سارے کے سارے نام جھوٹے خداؤں اور دیویوں کے نام پر ہیں۔ مثلا سنڈے سن سورج ڈے دن، یعنی سورج والا دن۔ اب سورج والے دن کیا مطلب ہے؟ یعنی سورج والے دن کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن سورج کے جو پجاری تھے، جو سورج کی پوجا کرتے تھے، انہوں نے یہ دن رکھا ہوا تھا سنڈے، یعنی آج سورج کا دن ہے، یعنی آج ہم نے اور کوئی کام نہیں کرنا، آج ہم نے سورج کی پوجا کرنی ہے۔ تو سنڈے سورج خدا کے نام پر، منڈے یہ اصل میں ہے مون ڈے، یعنی چاند والا دن، ٹھیک ہے جی۔ تو جو چاند کے پجاری تھے یا اس کے نام پر جو دیوی بنائی ہوئی تھی، اس کا یہ دن رکھا ہوا تھا کہ آج اس دیوی کی پوجا ہم نے کرنی ہے، جو چاند مون کی یعنی جس کا لنک ہے چاند والی دیوی جو ہے، تو یہ اس کے نام پر۔ اسی طرح باقی جو دن ہیں ہفتے کے سارے اس طرح مختلف دیویوں، مختلف بتوں اور اس قسم کی چیزوں کے نام پر، جھوٹے خداؤں کے نام پر ان دنوں کے نام ہیں۔ اسی طرح مہینوں کے نام، جنوری فروری جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں، یہ بھی اس طرح مختلف دیویوں کے نام پر ہیں۔ سیاروں کے نام، ستاروں کے نام اور دیگر بے شمار چیزوں کے نام جھوٹے خداؤں کے نام پر رکھے گئے ہیں، جنہیں ہم بار بار دہرانے پر مجبور ہیں۔ چلے جنہوں نے رکھے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، ان کی اپنی مرضی، لیکن بدقسمتی آج یہ ہے کہ ان جھوٹے خداؤں کے نام آج ہمیں بھی لینے پڑتے ہیں۔ ہم بھی مجبور ہیں کہ وہی نام دہراتے ہیں اور فخر محسوس کرتے ہیں کہ جب ہمارا بچہ ان انگریزی ناموں سے اگر وہ جمعے کو اگر وہ فرائیڈے کہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، ہم علامات کی بات کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو ان شیطان اور دجال کے ہتھ کنڈوں سے اور شر سے بچائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان کرے۔